أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ملک کے حالات جتنی تیزی سے بدل رہے ہیں ہر کس و ناکس جانتا ہے. ہمارے ملک میں ہمارے وجود کا مسئلہ دن بدن خطرناک موڑ پہ جا رہا ہے اور مسلمان پریشان ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. دیکھیے، بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمان جیسے بھی ہو وہ اس دنیا میں آیا ہے راحت اور سکون کے لیے نہیں، بلکہ ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور آخرت کی کامیابی کی امید کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے. جب تک وہ ذمہ داری نبھائے گا، سمجھے گا، اس وقت تک اس دنیا میں بھی وہ کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. اور جس وقت اپنی ذمہ داری کو بھول جائے گا، نہ یہاں کامیابی ملے گی نہ آخرت میں کامیابی ملے گی. آج کے حالات میں ہم لوگوں کو سب سے پہلے اور سب سے اہم، اور ہم میں کے ہر ایک کو، یہ نہیں کہ صرف علماء کرام کو، نہیں، ہر آدمی کو، ہر مرد و عورت کو جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں کے باشندوں کی ہم فکر کریں. اپنی قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اور ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے. مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی جانوں کا خطرہ ہے، ان کی عزت کا خطرہ ہے، ان کے مال کا خطرہ ہے، اور یہ سب مسائل رہیں گے. اور اس ملک میں جب ہم ہیں تو سب سے بڑا فریضہ ہمارے اوپر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کو بچانے کی ہم فکر کریں. اس ملک کو بچانے کے لیے جو واحد راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کی ہم فکر کریں. کہ یہاں کے باشندے جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے ہر کنکر کو شنکر سمجھ رہے ہیں، ہر نقصان دینے والی اور نفع دینے والی چیز کو خدا سمجھ رہے ہیں. اس جہالت اور اس گمراہی سے نکالنا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے میرے بھائی. یہی فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق تھی. لعلك باقع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے اس افسوس پر کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فکر لاحق تھی کہ کیسے میں ان لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤں. آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے کمر کو پکڑ پکڑ کر دوزخ کے آگ میں گرنے سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ تم دوزخ میں مت جا کر گرو، لیکن تم لوگ اس آگ میں جو آگ جلاتے ہیں تو پروانے جسے گرتے ہیں ویسے جا کر تم گر رہے ہو. اس جذبے کو اور اس ذمہ داری کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر اس ملک میں ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ہمارا وجود دن بدن مزید خطرے میں ہوتا جائے گا میرے بھائی.
دعوت کا کام غیروں تک اپنوں اور غیروں میں اس ذمہ داری کو پہنچانا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا، اسلام ایک اجنبی ماحول میں پیدا ہوا، شروع ہوا. اسلام جب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ کہو کہ اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. تو لوگوں نے کہا ارے یہ کیا بات ہے، اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا سارے خداؤں کے بدلے میں ایک خدا بنا لیا انہوں نے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو اتنے خدائے ہیں، ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا، اسلام جب آیا تو لوگوں نے اس کو طعنے دیے، اجنبی محسوس کیا کہ ایک عجیب، ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں ہم نے یہ نہیں سنا. آپ نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور ایک زمانہ آئے گا کہ جیسے وہ شروع ہوا بالکل اسی طریقے سے واپس چلا جائے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا مطلب دہشت گردی، اسلام کا مطلب ظلم و ستم، اسلام کا مطلب عورتوں پر ظلم، اسلام کا مطلب قتل و غارت گری، اسلام کا مطلب دھوکہ. نعوذ باللہ، یہ تصور غیر مسلموں نے، دشمنان اسلام نے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں رکھا ہے. چونکہ میڈیا میں 24 گھنٹے یہی بات دہرائی جا رہی ہے، ابھی غیر مسلم دیکھتا ہے تو مسلمان کو ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس ہمارے ساتھ سفر میں ہے، کہیں بم نہ ہو اس کے پاس، کہیں وہ کچھ ایسے چھپائے ہوئے نہ ہو، ہے کیا نہیں؟ یہی تصور یہ لوگ عام کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں مسلمان اگر دیکھے تو مسلمان کو پہلے وہاں سے نکالیں، مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہ رہے. یہ ان کی سازش. اور اگر میرے بھائیوں ہم اگر عملی شکل سے پریکٹیکل طور پر اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے، مسلمان کون ہے، اسلام کا کیا مطلب ہے، اگر ہم عملی طور پر ہم ان یہاں کے باشندوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو نہ بتا پائیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم ہماری مشن میں ناکام ہیں. اب کہیں وہ نہ دن آئے کہ جس جیسا کہ جو ہے مسلمانوں کو ان کی بستیوں سے نکالا جا رہا ہے، کہیں نعوذ باللہ وہ حال، وہ ماحول ہمارے ملک میں نہ آ جائے. لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنوں اور غیروں میں اسلام کی تعلیم کو ہم عام کریں. ضرورت، دعوت کی ضرورت ہر ایک آدمی کہتا ہے، اور یاد رکھیے اس کے بغیر ہم یہاں زندہ نہیں رہ سکتے. ایک مشن بنانا پڑے گا ہر مسلمان مرد اور عورت کا، اس کے بغیر ہمارا وجود ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. لہذا سوال یہ ہے کہ ہم اب جب ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ دوسروں کو ہم دعوت دیں، ہم دعوت کیسے دیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. دعوت کیسی دی جائے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. عام طور پر لوگ ڈرتے ہیں دوسروں سے اگر ہم اسلام کی بات کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا سمجھے گا. کچھ نہیں سمجھے گا. جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں الحمدللہ ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ لوگ آپ کی عزت کرنے لگتے ہیں. دعوت کا کام کریں گے آپ کی عزت کرنے لگتے ہیں، قبول کرے یا نہ کرے وہ بات کی بات ہے. لیکن الحمدللہ اس کی وجہ سے اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے. ہم یہاں پر میرے بھائیوں ہم لوگ خود غرض ہیں. خود غرض کا مطلب اپنی مصلحت اور اپنے فائدے کی بات دیکھ رہے ہیں. چند سال پہلے ہمارے ایک پہچان کے ایک سعودی ساتھی آئے، ان کو لینے کے لیے گیا. سفر میں واپسی میں انہوں نے کہا، جب ہم آ رہے تھے تو جو ہے کہ تمہارے تعلقات، تم لوگوں کے تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ کیسے ہیں؟ کہا کہ اچھے ہیں. تم لوگ آپس میں بزنس کرتے ہو؟ کہا ہم لوگ بزنس کرتے ہیں آپس میں.
ٹھیک ہے الیکشن میں شریک ہوتے ہیں آپس میں, ہاں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں. انہوں نے تیسرا سوال کیا, دعوت میں آپ لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ صفر, کچھ نہیں. ہم اپنے ساتھ رہتے ہیں, پڑوس میں رہتے ہیں, اچھے تعلقات ہیں, بات چیت ہے, پارٹنر ہیں ہماری تجارتوں میں, سب کچھ ہے. لیکن ان تعلقات کو ہم نے دعوت کے لیے, اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے, ان کو جنت لے جانے کے لیے, دوزخ سے بچانے کے لیے ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا. حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ 100% حقیقت ہے. ہمارے تعلقات ہیں, ہماری کمپنی میں کتنے غیر مسلم ہوں گے. میں ایک سوال کرتا ہوں, کیا کبھی آپ نے ان غیر مسلم بھائیوں کو جو آپ کی کمپنی میں کام کرتے ہیں ایک دن بریانی کی دعوت کھلا کر, عید کی مناسبت ہی سے صحیح, ان کو قرآن کریم ایک اچھے تلاوت, کم از کم ریکارڈنگ ہی ڈال دیا, کچھ ویڈیو ہی ڈال دیا, یا کسی ایک دائی کو لے جا کر آپ سامنے ان کے بٹھا کر اسلام کیا ہے سمجھایا, اسلام کا مطلب کیا ہے سمجھایا؟ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ہم نے کوشش کی؟ ہمارے پڑوس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ اس وجہ سے کہ ہم لوگ اس مقصد کو اپنے ذہن سے ہم نکال چکے ہیں. یہ ہمارے مقصد, ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے یہاں پر. تو ہم مسلمان اس ملک میں, اس ہندوستان میں داعی کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں, داعیانہ زندگی نہیں ہے ہماری. ہماری زندگی اپنے لیے ہے بس. میری زندگی, میں کھانا پینا میرا پیشہ, میری تجارت, یہ اپنے ذات اور اپنے بال بچوں کی فکر, اسی میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور اپنے رہنے والوں کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اسلام کی دعوت کیسے پہنچائی جائے؟ ایک بہت بڑا سوال, بہت بڑا سوال. اور دیکھیے, اس کے لیے کافی علم کی کوئی ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ تھے جو آتے تھے اور آ کر آپ کے ساتھ کچھ گھنٹے گزارتے, اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاؤ اور اپنی قوم کو ڈراؤ, جاؤ اپنے قوم کے لوگوں کو بتاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو داعی بنا کر بھیجتے, کوئی 1 دن, کوئی 2 دن, کوئی 4-5 دن, کوئی 1 ہفتہ, اور دعوت کا کام کرتے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. کیا دعوت کا کام؟ اللہ تعالیٰ سے جوڑنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار. آج بہت سارے وسائل ہیں میرے بھائیوں. ایک کتابچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی, ان کی زندگی کے بارے میں آپ نے کتاب تقسیم کر دی, پمفلیٹ دے دیا آپ نے چھوٹا سا, اسلام کے بارے میں, اسلام کا کیا تصور ہے, خدا کے بارے میں, خدا کیسے ہونا چاہیے, خدا کی ذات کا مطلب کیا ہے, جی توحید کا تصور. قرآن کریم کا نسخہ دے دیا ترجمے کے ساتھ. ارے کچھ بھی نہیں, کم از کم ایک کارڈ, اس کارڈ میں جو ہے جی ورشپ دا کریٹر ناٹ دا کریشن, ایک کارڈ وزٹنگ کارڈ جیسا بنا لیا کہ خالق پیدا کرنے والے کی عبادت کرو نہ کہ مخلوق کی. اس کے نیچے لکھ دیا کہ بھئی آپ اگر مزید اسلام کے بارے میں, حق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو فلاں نمبر پہ جو ہے فون کیجیے, فلاں سینٹر کو فون کیجیے, آپ کو معلومات دیں گے. الحمدللہ, ایک کارڈ ہی صحیح, مسکرا کر آپ نے کارڈ دے دیے, کتابچے دے دیے. پتہ نہیں کس وقت وہ کتاب پڑھے, قرآن کریم کو پڑھے. اتنے بے شمار واقعات ہمارے جی سبحان اللہ اسلام کی تاریخ میں ملتے ہیں کہ مت پوچھیے. اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت, کتنے لوگ ہیں سبحان اللہ عربی زبان جانے بغیر قرآن کو پہلی مرتبہ سنتے ہیں اور سن کر آنکھوں سے رونے لگتے ہیں, آنسو نکل جاتے ہیں. غیر مسلم قرآن کریم کو سنا. بعض داعیوں نے کہا سنو, عرب کے داعیوں نے,
قرآن کریم کو پڑھ کر سنایا قرآن کے انداز میں. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہا دیکھو میں کچھ بول رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ قرآن، کہا کہ میں جو سن رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں سن لو پہلے. قرآن کریم کو قرآن کے انداز میں تجوید کے ساتھ تلاوت کیا، بہترین تلاوت کی. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد عربی میں کچھ الفاظ اپنی طرف سے کچھ الفاظ قرآن کے انداز میں پڑھا. انداز پڑھنے کا دونوں بھی قرآن کا انداز تھا. پھر ان سے پوچھا کہ دونوں میں کوئی فرق آپ محسوس کر رہے ہیں، اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ کہا کہ پہلا جو آپ نے سنایا وہ عجیب کلام ہے، اس کا عجیب انداز ہے، دل پر اس کے بڑے عجیب اثرات ہیں، میری روح کو وہ کلام للکار رہا ہے. کئی لوگوں نے گواہی دی. دوسرا کلام جو آپ نے کیا وہ تو سادہ سا لگ رہا ہے، آپ نے گرچہ کہ ٹون آپ کا الگ سے تھا لیکن انداز جو ہے جیسے بھی رہو، لیکن اچھا معلوم ہو رہا تھا کہ اس میں اور اس میں دونوں میں فرق ہے. کیوں؟ یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب کو پہنچانا یہ ہمارا فریضہ ہے میرے بھائیوں. قرآن کریم کو سنانا، قرآن کریم کی تلاوت. جبیر بن مطعم جنگ بدر کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے تھے، اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے، مغرب کی نماز. مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا. ابھی یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہوئے، مکے سے آئے. کس لیے؟ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے یا یہ لوگ پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا یہ لوگ جو آسمان و زمین کو پیدا کیے ہیں بلکہ یہ لوگ یقین نہیں کر رہے ہیں. ام عندهم خزائن رحمت ربک ام هم المسیطرون. کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں؟ کیا انہی کے پاس ساری چیز کا کنٹرول ہے؟ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ یہ آیت جیسے ہی سنا ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل جو ہے اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اچھل کر اپنے جسم سے نکل جائے گا. میری یہ حالت ایسی لگ رہی تھی. قرآن کریم کا جو انداز، پاورفل جو انداز ہے، جو اس کا ایفیکٹ ہے، اس کی جو تاثیر ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر ہم اتارتے تو تم دیکھتے کہ جھک جا رہا ہے، پھٹ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. قرآن کریم کا اتنا پاور. تو میرے بزرگوں، اپنے تعلقات، جن کے تعلقات ہیں غیر مسلم بھائیوں سے، قرآن کریم کو سنائیے، قرآن کریم کو سنائیے. تلاوت کی ایک اچھی تلاوت، شیخ سدیس کی آواز، شیخ شریم کی آواز، دیکھیے اس کا کتنا اثر ہوتا ہے. یہ دعوت کا ایک بہترین طریقہ. جنوں نے سن کر خاموش نہیں رہے، فوراً مسلمان ہو گئے. کہا کہ ہم لوگ ایک عجیب قرآن ہم سن رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے کعب احبار کے بارے میں بھی آیا ہے تاریخ میں کہ کعب احبار یہودی تھے، اور ایک مرتبہ انہوں نے سنا کہ ایک شخص جو ہے قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها. قرآن کریم کی آیت سنی، یہودی ہیں، کہتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب، ہم نے جس چیز کو اتارا ہے تمہارے پاس جو کتاب ہے تورات اور انجیل، اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہم نے جو اتارا ہے اس پر تم لوگ ایمان لاؤ، قبل اس کے کہ ہم بعض لوگوں کے چہروں کو بدل دیں اور ان کے چہروں کو ان کے پیٹھ کے بل کر دیں. یہ سنتے ہی کعب الاحبار اپنے چہرے کو تلاش کرنے لگے، میرا چہرہ ہے کیا؟ کہتے ہیں سنتے ہی فوراً ایمان میرے دل میں آ گیا.
اللہ اکبر، یہ ہے قرآن کریم کا اثر. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچانا اور ان کو اسلام کی دعوت دینا. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام کے فضائل بتاتے ہیں لیکن ان کو دعوت نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. عدی بن حاتم آتے ہیں، کہتے ہیں اسلم تسلم، عدی مسلمان ہو جاؤ، محفوظ رہو گے، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی انداز. تو اسلام کے فضائل بتائیے اور ساتھ ساتھ ان کو دعوت دیجئے کہ مسلمان ہو جائے، اور کہیے کہ اسلام میں تمہارے لیے خیر ہے. ہمارے پاس یہ تصور، باطل تصور، ان کا دین ان کے واسطے، ہمارا دین ہمارے واسطے. یہ کب؟ دعوت دینے کے بعد اگر وہ قبول نہیں کر رہا ہے تو ہم تو زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، لیکن دعوت پہنچنی چاہیے. ہمارے پاس جو حال ہے کہ آج جو ہے دوسروں تک دعوت نہیں پہنچی ہے. حقیقت یہ ہے، صحیح شکل میں اسلام ان کو نہیں پہنچا ہے، اور اگر صحیح شکل میں اسلام پہنچے گا فوراً وہ مسلمان ہو جائے گا. قرآن کریم کے بڑے مؤثر اثرات غیر مسلموں میں کئی لوگوں کو اسلام پر مجبور کر دیے ہیں. یوٹیوب میں آپ دیکھیں گے بھرے پڑے ہیں جی. ایک پروگرام ہے بالقرآن اہتدیت، قرآن کے ذریعے میں ہدایت پایا. اس میں ایک صاحب ہیں کویت کے، انہوں نے دنیا میں گھوم کر، امریکہ، یورپ، مختلف ممالک میں گھوم کر انٹرویو لیا. جو لوگ مسلمان ہوئے ان سے انٹرویو لیا، اور وہ عربی میں ہے لیکن انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن بھی آتا ہے، ترجمہ بھی آتا ہے. اٹلی میں، فرانس میں، امریکہ میں، لندن میں کئی لوگوں سے جا کر آپ ان کو ذرا دیکھیں کیسے جو ہے اس میں کیسے مسلمان ہوئے، اور کس سے سبحان اللہ اس کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے وہ لوگ دین کو پہچانے. اس میں سے بعض واقعات میں بتاتا ہوں میں آپ کو، تاکہ ہم دعوت کیسا دیں ہم لوگ دوسروں کو، اس کی طرف ہم لوگ جو ہے اس کی اہمیت کو ہم پہچانے. ایک سمندر میں اسپین کا ایک کیپٹن کشتی چلا رہا ہے، اسپین کا، اور دیکھ رہا ہے کہ جو ہے زبردست طوفان، 40 سال سے وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے. کیپٹن ہے، کشتی چلا رہا ہے، زبردست طوفان آیا، اور اتنا زبردست طوفان آیا، اتنی زبردست تاریکی چھا گئی کہ اس کو یقین ہو گیا کہ میں مرنے والا ہوں، ختم ہونے والا ہوں. کشتی میں جو عملہ تھا، کام کرنے والے، ان میں ایک مسلمان تھا، اور وہ مسلمان اطمینان سے ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے. اس نے پوچھا، ارے تم کیا اطمینان سے ہو اور کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں. کہا کون سی آیت؟ قرآن کریم کی آیت، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کی مثال دیتے ہوئے، مشرکوں کی مثال دیتے ہوئے، سمندر کہتا ہے کہ تاریکی، ایسی تاریکیاں جو بالکل گہرے سمندر میں ہیں، اور اس کے اوپر ایک موج چھا گیا ہے جی، پھر اس کے اوپر دوسرا موج چھا گیا ہے، اور اس کے اوپر بادل ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیاں ہیں ایک دوسرے کے اوپر تاریکیاں. سمندر کی تاریکی، پانی کی تاریکی گہرائی میں، اس کے اوپر موج، لہر، پھر اس کے بعد ایک اور موج. یعنی اللہ تعالیٰ طوفان کی تصویر کھینچ رہا ہے، پھر اس کے اوپر بادل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظلمات بعضها فوق بعض. اللہ تعالیٰ شرک کی مثال دے رہا ہے کہ شرک تاریکیوں پر تاریکی ہے، تاریکیوں پر تاریکی، تاریکیوں پر تاریکی. پورے گہرائی میں جو ہے وہ مشرک جو ہے تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے. کہا رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراھا، اگر وہ اپنے ہاتھ کو بھی نکالے تو اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ نہیں سکتا ہے، اتنی تاریکی ہے. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. اللہ تعالیٰ جس کو روشنی نہ دے تو اس کے لیے روشنی ہی نہیں ہے، کوئی نور نہیں ہے.
پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین میں جو بھی ہیں اور پرندے صف باندھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں. ہر مخلوق تسبیح کیسی کرنی ہے، اللہ کی پاکی کیسی بنانی ہے، جی اللہ وہ مخلوق جانتی ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے باخبر ہے. ابھی سن کر 2 مرتبہ ہے یہ مسلمان سے پوچھتا ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سمندر پر سوار ہوئے ہیں؟ کہا کہ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سمندر کا سفر کیا. کہا سبحان اللہ، کہا 40 سال سے میں ہوں، اتنا زبردست طوفان اور یہ طوفان کی جو تصویر قرآن کریم میں آئی ہے یہ کبھی میں نے دیکھا نہیں، کبھی سنا نہیں. اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا. اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے. قرآن کریم آپ کو معلوم ہے ایون ریڈلی جو طالبان کے وقت افغانستان میں وہاں کے حالات، جرنلسٹ ہے انگلینڈ کی، وہاں کے حالات دیکھنے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے گئی. افغانستان میں جیسے عورتیں اودے رنگ کا برقع پہنتی ہیں ٹوٹل، اس طریقے سے جو ہے وہ کابل میں پہن کر گدھے پر جا رہی تھی. گدھا ٹھوکر کھاتا ہے اور یہ گر جاتی ہے، اور جیسے ہی گرتی ہے اس کا کیمرہ بھی گر جاتا ہے. فوراً فوجی، طالبان کے فوجی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے پاس کیمرہ ہے. مطلب اس کا ہے کہ معمولی عورت نہیں ہے، فوراً پکڑتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں. 10 دن جیل میں رہتی ہے. اس کی انٹرویو یوٹیوب میں موجود ہے. 10 دن جیل میں رہتی ہے. جیل میں الحمدللہ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے. اس کے بعد جیل کے دوران ایک امام صاحب آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مسلمان ہو جائیں گے؟ کہا کہ میں نے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں، میں نہیں جانتی ہوں، کچھ بھی نہیں جانتی. ہاں اگر تم لوگ یہاں سے مجھے چھوڑ دو گے تو میں ہو سکتا ہے کہ اسلام کے بارے میں پڑھوں اور اس کے بعد مسلمان ہو جاؤں. 10 دن کے بعد امریکہ کے حملے سے 1 دن پہلے یہ لوگ اسکول جا کر پاکستان کے بارڈر میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے جو ہے انگلینڈ واپس ہو جاتی ہے. انگلینڈ جب واپس ہوتی ہے، واپس ہونے کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسلام کے بارے میں پڑھوں گی، تو قرآن کا مطالعہ شروع کرتی ہے، اسلام کا مطالعہ شروع کرتی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت غور کرنے لگتی ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان کے ساتھ ظلم کرنے پر آمادہ نہ کرے. دشمنی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان پر ظلم کرو، تم انصاف کرو، تقوی کے لیے زیادہ بہتر ہے. وہ کہتی ہے ہم نے تو سنا پورے میڈیا میں کہ مسلمان ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، دہشت گرد ہیں، کسی پر رحم نہیں کرتے. یہ کیسا دین ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیتا ہے؟ اس کا تصور مسلمانوں کے بارے میں بدلتا ہے. کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد دشمنان اسلام تو مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں، اس کی حقیقت پوری کھل گئی اور یہ کہ پورا جھوٹ ہے مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے عورتوں کو رائٹس دیا ہے، جبکہ مغربی ممالک، یورپین ممالک 100 سال پہلے ہی جو ہے پہچانے، اس سے پہلے ان کے پاس عورتوں کے لیے کوئی رائٹس نہیں تھے. اور وہ عورت کہتی ہے کسی بھی غیر مسلم کو اگر کچھ بتانا ہو اسلام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا، صرف وہ خطبہ بتا دو بس کافی ہے. جس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا فرق بین عربی ولا عجمی، کہ کسی عجمی عرب کو کسی نان عرب پر کوئی فوقیت نہیں، کسی نان عرب کو کسی عرب پر کوئی فوقیت نہیں.
کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اس کے ہاتھ میں تھما دو۔ مسلمان ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کی امی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کی امی جیسے ہی اسلام کی دعوت دیتے ہیں یہ چرچ کو جانا شروع کر دیتی ہے تاکہ ہم کہیں مسلمان نہ ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے عیسائیت جو ہے اسلام کا راستہ ہے، آپ تم اصل اسلام ہے، آپ مسلمان ہو جاؤ۔ ان کی ماں کہتے ہیں ارے تم مڈل ایسٹ سے جو تم دین لائے ہو اس دین کو یہاں مت سناؤ میرے پاس، میں مسلمان نہیں ہوں گی۔ تو جواب میں کہتے ہیں تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کیا مانچسٹر تھے کیا؟ مانچسٹر برطانیہ کی برٹش کی جو ہے برٹش کا ایک شہر، کیا عیسیٰ علیہ السلام مانچسٹر تھے کیا؟ تو فوراً اس کو خیال آتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سب جو ہے جو اصل دین جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان دینوں کے سارے دین جو ہے مڈل ایسٹ سے ہیں۔ تب پتہ چلتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اس طریقے سے وہ عورت مسلمان ہوتی ہے، لیکن ان کی ماں کے بارے میں کہہ رہے کہ میں کوشش کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ میرے بزرگوں قرآن کا اثر ایک اور آپ کو معلوم ہوگا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے ڈنمارک کا وہ آدمی جس کا نام ہے ارنولڈ فان ڈورن، اس نے فتنہ کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فلم بنایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیسے مسلمان ہوئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 1.2 ملیار مسلم پوری دنیا میں اس فلم کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ غضب اور غصہ ان لوگوں میں پایا گیا۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ کون ہے، یہ کیسے آدمی ہے کہ سارے اتنے مسلمان جو ہے ناراض ہو گئے اس فلم پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سارے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قریبی پڑوسی کے ساتھ، دور کے پڑوسی کے ساتھ، سفر میں جو آدمی آتا ہے اس کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، سب کے ساتھ اسلام اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت سے متاثر ہوتے ہیں اور الحمدللہ وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک امریکی عورت ایک کویتی مسلمان کو جو ہے عیسائی بنانے کی فکر کرتی ہے، کوشش کرتی ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سوال کرتے ہیں، سوالات جیسا کہ یوسف اسٹس کے بارے میں بھی آتا ہے۔ عیسائیت میں کیا ہے؟ ٹرینٹی جو ہے 3 in 1 1 in 3، کہ 3 خدا ہیں ایک میں 3 خدا، 3 ایک میں اور 1 3 میں۔ اب یہ چیز کیا سمجھ میں آئی؟ یوسف اسٹس اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، میں نے جو ہے ہمارے والد کے ایک پارٹنر تھے، وہ ایک بزنس مین پارٹنر، تو ان کو میں نے دیکھا کہ جو ہے میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ دیکھو یہ تثلیث کا مطلب، انہوں نے کہا کہ مثال کیا ہے بتاؤ، 3 in 1 1 in 3 کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ جو ہے انڈا ہے نا، انڈا اوپر چھلکا ہے، اندر سفیدی ہے، اس کے اندر زردی ہے، 3 اور 3 بھی ایک انڈا ہے، 3 in 1۔ تو یہ مسلمان نے کہا کہ زردی کبھی 2 بھی ہو جاتی ہے، تو کیا 4 ہو گئے کیا؟ یہ مثال بیکار ہو گئی، یہ مثال بیکار ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کوئی بیج کی مثال دی کہ اوپر چھلکا ہے، اندر مغز ہے، اس کے اندر بیج ہے۔ کہا کبھی 1 بیج نہیں 10 بیج بھی ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جتنا بھی بتا رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اور آخر مجبور ہو کر کہا یوسف اسٹس نے،
ان کے والد صاحب کے ساتھ جو پارٹنر تھے ان سے, اچھا تم بتاؤ خدا کیا ہے, چلو تمہارے پاس خدا کا کیا تصور ہے؟ کہا کچھ نہیں, سنو میری بات, سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھ کر سنا دیا. صرف سورہ اخلاص کا ترجمہ, قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے, اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. الصمد ایک ورڈ ہے جس کا معنی ایک لفظ میں دوسری زبان میں نہیں آ سکتا. الصمد کا مطلب پوری مخلوق اس کی محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد, اس نے کسی کو جنا نہیں, ولم یولد, وہ کسی نے سے نہیں جنا گیا, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے برابر کوئی نہیں. قرآن اللہ تعالیٰ کا جو ہے ڈیفینیشن خدا کیا ہے اس سورہ میں ہے, سورہ اخلاص. مسلمان ہو گئے, ان کی بیوی پہلے مسلمان ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں. اور اسلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں یوسف اسٹیس کہ میرا تصور عجیب تھا مسلمانوں کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ میڈیا اس طریقے سے بھرا ہوا. اسی لیے وہ کہتے ہیں یوسف اسٹیس, تم جتنا ممکن ہو غیر مسلموں سے ملو, اپنے تعلقات رکھو. کیوں؟ اس کی وجہ سے کم از کم جو ہے لوگ تمہارے عمل سے, تمہارے مسکراہٹ سے, تمہارے اچھے اخلاق سے اسلام کو پہچانیں گے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے تعلقات اپنوں کے درمیان ہی ہوتے ہیں, دوسروں سے نہیں ہوتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جو ہے ایک جگہ اپنے جو پروڈکٹس تھے بیچ رہے تھے, تو ہمارے پاس جو ہے بسکٹ تھے. بسکٹس میں جو ہے ایکسپائری ڈیٹ ختم ہونے والا جو 1 دن کا تھا وہ ہم نے اوپر رکھا, 4 دن 5 دن کا جو تھا زیادہ تھا وہ نیچے رکھا اندر ٹیبل کے اندر, اور یہ جو مسلمان پارٹنر تھے اٹھا کر جو ہے اوپر رکھے. کوئی آ کر مانگتا تو اس کو دیتے. میں نے کہا کہ ارے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایکسپائری ڈیٹ والا جو 1 دن کا باقی ہے 2 دن کا باقی ہے میں پہلے اس کو ختم کر دوں. کہا کہ تم یہ کر سکتے ہو لیکن میں نہیں کر سکتا. میرا دین جو ہے خیر خواہی کا حکم دیتا ہے کہ کسٹمر کے ساتھ خیر خواہی, اس کے لیے بہتری چاہنا, اس کا مجھے حکم دیتا ہے. میں یہ دھوکہ نہیں دے سکتا, میں ایسا نہیں. کہا کہ نہیں ایکسپائری ڈیٹ اب باقی ہے. کہا نہیں پھر بھی یہ اچھا مال ہے نا, اس سے آپ جو ٹیبل کے نیچے رکھے ہیں اوپر جو رکھے اس سے اچھا مال ہے, میں یہ دوں گا. اخلاق, عمل. تو آج ضرورت ہے کہ ہم اخلاق کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے جو ہے ہم لوگوں کو دعوت دیں, اسلام کی طرف دعوت دیں. سب سے زیادہ اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے. میرے بزرگوں بھائیوں, غیر مسلموں میں دعوت کا موضوع ایک وسیع موضوع ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ نبی کریم آج سینٹروں کو چاہیے, اور جن لوگوں کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہترین آواز میں آڈیو اور ویڈیو بنا کر یوٹیوب میں اور واٹس ایپ میں اس کو پھیلائیں. قرآن کریم کی آیتیں, ایسی پاورفل آیتیں جس میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا ذکر ہے, توحید کا ذکر ہے, ان آیتوں کو چن کر بہترین آواز میں ریکارڈ کر کے اس کی جو ہے ویڈیو شکل میں بنا کر ترجمے کے ساتھ پھیلانے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ان اخلاق کو اور کردار کو, ہندوستان کے بادشاہ کے جو بادشاہوں کے تعلق سے کتنے غلط آج کل تصورات ہیں, اس کو جو ہے اس کی تصحیح کی ضرورت ہے. بہت سارا کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے لوگوں میں کتنے ایسے دکاندار ہوں گے, کتنے لوگوں کے پاس دکانیں ہیں, لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کیا کبھی ہم نے اپنی دکان میں کوئی لیفلیٹ یا فولڈر یا کوئی کتاب غیروں کے لیے رکھنے کے لیے ہم نے کبھی رکھا ہے؟ افسوس کے بعد ہرگز نہیں. ضرورت ہے. غیر مسلموں کی دکانوں میں جائیے, وہ لوگ تو باقاعدہ ہر عیسائی لوگ پوری طریقے سے دعوت کا کام کر رہے ہیں. ان کے پاس کمپیوٹر کے ذریعے دعوتی پیغام جو ہے اسکرین میں چلتے رہتا ہے, ان کی دکانوں میں چلتے رہتا ہے. ہمارے پاس وسائل ہیں لیکن ہم لوگ نہیں کر پا رہے. ضرورت ہے میرے بھائیوں بزرگوں کہ ہم لوگوں تک سوالات ان کے ذہن میں سوال ڈالے کہ اللہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے جی, کیوں, کس لیے ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں,
کیا بغیر کسی مقصد کے ہم پیدا ہوئے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہوگا. اور خاص طور پر اسلام میں جو سبحان اللہ برابری مساوات کا جو نظام ہے، مساوات یعنی طبقاتی نظام نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ایک اللہ کے نعوذ باللہ خدا کے سر سے پیدا ہوا یا پیر سے پیدا ہوا یا پیٹ سے پیدا ہوا یا کندھے سے پیدا ہوا، جو ہندوؤں کے پاس تصور ہے وہ تصور ہمارے پاس نہیں ہے الحمدللہ. جو مساوات کا تصور ہے کسی اور کے پاس اتنا بہترین تصور نہیں ہے ہرگز. ضرورت ہے کہ ان خوبیوں کے ذریعے ہم لوگوں کو دعوت دیں اور لوگوں کو جنت کا راستہ بتائیں. یہ بہت بڑا فریضہ ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے فریضے کو سمجھنے، اس کو نبھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی جانوں کی، ان کی مالوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف لوٹائے اور ہم سب کو توبے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.